حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا جو گوشہ ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو طلب دعا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے، مانگنا کیسے ہے اور مانگنا کیا ہے اور مانگنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے، یہ بات توجہ طلب ہے۔ عموماً ہے تو ہم بھی اسی بارگاہ کے مانگتے، ہر کوئی اس بارگاہ کا مانگتا ہے، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آنے والی قیامت تک انسانیت کو سکھا گئے کہ مانگنے کا سلیقہ ہو اور طریقہ ہو، آداب ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اگر اولاد مانگی جائے سلیقے سے تو رب اسماعیل جیسا بیٹا عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے لفظ کیسے ہیں، فرمایا ربی حب لی من الصالحین، کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ صالح پاک باز اولاد عطا فرما۔ اب یہ تو ایک الگ پہلو ہے کہ دعا مانگی اور عمر کے اس حصے میں مانگی جس حصے میں عموماً بندہ یہ تصور کر لیتا ہے کہ اب تو اولاد کے ملنے کی امید بھی باقی نہیں رہی۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہی مزاج ہے، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے یہ بھی درس دیا کہ اگر خدا کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مانگا جائے تو بے شک کسی چیز کے ملنے کا موسم نہ بھی ہو، اللہ کرے یہ میں بات آپ کو سمجھا سکوں، کسی چیز کے ملنے کا موسم بولیے نہ بھی ہو، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی مانگا۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے تو قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ آپ کے بھی ہاں اولاد نہیں تھی تو یقیناً اللہ کے پیغمبر کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر رات اللہ کے حضور شب بیداری میں گزرتی ہے، ہر رات۔ تو کیا خیال ہے ہمارے ہاں مزاج اور طبیعت یہ ہے کہ ہم 2 نفل پڑھ لیں، توفیق مل جائے 2 نفل پڑھ لیں تو ہم نوافل پڑھنے کے بعد یقیناً ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اس کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جاتے ہیں، مولا جیسے بھی پڑھے ہیں اب تیرے حضور آ گیا ہوں، قبول بھی فرما اور باری تعالیٰ میری ان دعاؤں کا صلہ بھی مجھے عطا فرما۔ یہ بندے کے مانگنے کا عموماً طریقہ ہے۔ تو اگر ہم 2 نفل پڑھ کے مانگتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نبی کی ساری رات شب بیداری میں گزرتی ہو وہ دعا نہ کرتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی دعا کرتے رہے ہوں گے، مگر ہوا کیا کہ دعا کو درجہ قبولیت حکمت نہیں ملا، مگر جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ انور میں گئے، توجہ حجرے میں گئے، اب بے موسم پھل دیکھے، کیا سب بولیے، بے موسم پھل جن کا موسم نہیں تھا وہ پھل دیکھے تو کہا اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ تو کہا من عند اللہ، اللہ کی بارگاہ سے، وہ دیتا ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ تو کہا اگر پھل کا موسم نہ ہو تو وہ دے سکتا ہے، تو اولاد کا موسم گزر جائے تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اولاد کے ملنے کا بھی بولیے ایک موسم بولیے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اب بڑھاپے کی عمر میں ہیں، مختلف روایات ہیں، 75 سال عمر بھی آئی ہے، 95 سال بھی آئی ہے، 90 سال بھی آئی ہے، بہرحال بڑھاپے کی عمر ہے، سہارا کوئی نہیں ہے، دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین کہ مولا اپنی بارگاہ سے پاکیزہ صالح اولاد عطا فرما۔ ایک اور اہم پہلو جو نکلتا ہے کہ اولاد مانگنی ہے تو صالح مانگنی، بولیے کیا اولاد مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ ایک تو اولاد مانگنا نبی کی سنت بن گیا، دوسرا صالح مانگنا نبی کی سنت ہے۔ جوان، توانا، تندرست، حسین و جمیل، موٹا تازہ، علم والا، حلم والا، یہ ساری دعائیں اپنی جگہ، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے کلمات سے دعا کا طریقہ بھی سکھا گئے، الفاظ بھی سکھا گئے کہ مانگنا ہے تو یوں مانگو کہ حب لی من الصالحین، مولا صالح عطا۔
بولی مولا صالح عطا فرما. اب دعا مانگنے کی دیر تھی, فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. یہ بات توجہ طلب ہے. مانگا صالح ہے, بولیے مانگا نبی کی دعا ہے, رد ہو نہیں سکتی. اللہ نے دعا سن لی ہے, قبول کر لی ہے, مگر بشارت فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم بشارت تجھے حلم والے بیٹے کی دیتے ہیں. بولیے ہم تجھے بشارت حلم والے, نرم دل, صبر والے بیٹے کی دیتے. مانگا صالح ہے, ملا حلم والا. بولیے مانگا صالح ہے, ملا حلم والا ہے. اب جب ملا ہے تو پہلے نہ دے کر آزمایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری, ساری زندگی ابتلا میں, امتحانات میں, آزمائشوں, قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائے. اللہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا جو جتنا قریب ہوتا ہے, جتنا محبوب ہوتا ہے, جتنا خلیل ہوتا ہے, اس پر آزمائشیں بھی اتنی زیادہ آتی ہیں. بولیے اس پر آزمائشیں بھی پھر اتنی زیادہ. اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص یہ سمجھے نا کہ ہر دوسرے دن کوئی آزمائش, ہر تیسرے دن کوئی آزمائش, اس کا مطلب ہے کہ بڑے قربت والے, محبوب ہو, کیونکہ وہ آزمائشوں میں اسی کو ڈالتا ہے جو اس کے قریب ہوتا, جو اسے محبوب ہوتا ہے. تو اتنی زندگی بھر آزمائشوں میں زندگی گزار. اب اگر بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جوان ہوتا, پھر جوان ہو کر وہ سہارا بنتا, باپ کی خواہشوں کو پورا کرتا, آنکھوں کا نور بنتا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا, سارا کچھ ہوتا. مگر قربان جائے, فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, تجھے حلم والا بیٹا عطا کرتے ہیں. مگر قرآن نے آگے ساتھ ہی فرما دیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. جب دوڑنے کی عمر کو پہنچا, چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا, تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. اب بیٹے کو خواب سنا رہے ہیں, اور خواب سناتے وہ فرما رہے ہیں انی ارا, میں نے دیکھا, فی المنام انی اذبحک, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بولیے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب بیٹے کو کہہ دیا, ساتھ یہ نہیں کہا میرا حکم ہے, پوچھا بتا تیری رائے کیا ہے. بولیے بتا تیری. اب وہ جو پیچھے بشارت آئی تھی نا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, کہ ہم بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. سبب کیا تھا کہ مانگا صالح تھا, ملا صبر والا, بردبار اور حلم والا ملا تھا. اسی لیے حلم والا دیا تھا کہ جب باپ کہے ذبح کرنا ہے تو اس پہ اعتراض نہ کرے, انکار نہ کرے, بلکہ خدا کے حکم کے سامنے اور باپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوا نظر. قرآن نے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری. پوچھا بتا تیری رائے کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس پہنچے کس عمر میں ہے, دوڑنے کی عمر میں, چلنے پھر, ابھی عمر کا وہ حصہ نہیں آیا جہاں بندہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر سکے, بہت بڑے بڑے فیصلے. ایک عمومی بات سمجھا رہا ہوں. تو دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو آزمائش آ گئی. اب آزمائش صرف ابراہیم علیہ السلام پر نہیں ہے, یہاں آزمائش باپ پر بھی ہے. ادھر اگر باپ نے اپنے بیٹے کی جوانی نہیں دیکھی, اس کی خوشیاں نہیں دیکھی, کچھ بھی نہیں دیکھا, تو بیٹے نے کہاں زندگی کی ساری خوشیاں دیکھ لی. جیسی آزمائش باپ پر ہے ویسی, بولیے ذرا سارے, جیسی باپ پر ہے ویسی بیٹے پر ہے. حاضرین کی احتشام, قال یا ابت افعل, بیٹے نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا, کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر, اللہ نے جو حکم دیا ہے انتظار نہ کیجئے, کر گزرے. ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اب چونکہ بشارت تھی بردبار بیٹے کی, علم والے کی, صبر والے کی, تو آگے بھی پھر صبر کا ذکر آ گیا. فرمایا انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں.
بولیے ہمیں مجھے صبر کرنے والوں میں پائے۔ اب حاضرین جی اکتشاف، یہ ایک پہلو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ آپ کی زندگی کے جس گوشے کو دیکھیں، کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے آپ کو روئے زمین پر سب سے پہلا مہمان نوازی کرنے کا اعزاز بھی ابراہیم علیہ السلام، قربانی کی ابتدا کرنے والا بھی اعزاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ بے شمار انعامات اللہ رب العزت نے دے کر آزمائشوں سے گزارا۔ کیوں؟ کہ آگے جو اصل آزمائش آ رہی تھی کہ جو عشق کی انتہا بننا تھی، جہاں سے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بغیر کسی ہیل و حجت کے پیش کر کے دین کی بقا کی بنیاد رکھنا تھی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے آزمائشوں میں سے گزارا۔ اور گزارتے گزارتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جس دور میں گزرے، جس دور میں رہے، وہ دور بھی وقت کے ایک طاقتور، جابر اور ظالم، بولیے کیا، وقت کے ظالم، جابر اور طاقتور کا دور تھا۔ نام سارے جانتے ہیں، نمرود ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو اپنے آگے جھکاتا ہے۔ اب ایک طرف آزمائشیں بھی ہیں، ایک طرف توحید کے خلاف اٹھنے والی آواز کے ساتھ یعنی حق اور باطل کی جنگ بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف حق ہے اور سامنے نمرود کی شکل میں باطل ہے، اور باطل طاقتور ہے، ہر لحاظ سے طاقتور ہے کہ لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسے خدا سمجھتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پلے، جس ماحول میں بڑے، بت پرستی کا ماحول ہے، آتش پرستی کا ماحول ہے، خدا اصل توحید کو چھوڑ کر، خدا کی ذات کو چھوڑ کر ایک جسم اور ایک وجود کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس نمرود کے سامنے۔ مگر ایسے ماحول میں کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، اکیلے ابراہیم کی صدا اور آواز ایک طرف ہے، نمرود کی فکر ایک طرف ہے، ابراہیم کی فکر، بولیے ذرا سارے، فکر ایک طرف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کی پہچان ہی یہ ہے، یہ میں جملہ اللہ کرے سمجھا سکوں، حق کی پہچان ہی یہ ہے کہ بے شک ساری دنیا جدھر ہوا چل رہی ہو ادھر چل رہی ہو، جدھر پانی تیر رہا ہو ادھر ہی تیر رہا ہو، پانی ادھر چل رہا، سارے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں، ہوا کے چلنے کے ساتھ چلتے ہیں، مگر حق کی علامت یہ ہے کہ ہوا چلے تب بھی مخالف سمت میں، پانی چلے تب۔ اور اس دور میں آپ کو انہی کا فیض یافتہ، انہی کی بارگاہ سے فیض لیے ہوئے ایسی ہستی آج کے دور میں تنہا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں نظر آ۔ ہر کسی کی بولی جدا ہوتی ہے، بولی بول رہے ہیں، سب ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، مگر الگ آواز جس کی آتی ہے، جس کا موقف، جس کے فکر، جس کے نظریات، جس کے افکار دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، بے شک وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب پردے اٹھتے ہیں تو پھر ہر کوئی کہتا ہے طاہر القادری ٹھیک کہتا ہے۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ حق کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا ایک طرف اور حق، بولیے سارے، حق ایک طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کے زمانے میں، اب وہ میلے پر چلے گئے، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے اس واقعہ کو کوٹ کر رہا ہوں، اور کسی قصے کہانی کتاب کا واقعہ نہیں، قرآن کی بات سنا رہا۔ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا چلو آپ بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، کہا میں تمہاری طرح بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، تم جاؤ۔ وہ چلے گئے، اب بت توڑ دیے، قصہ مختصر، بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب وہ واپس آئے، دیکھا سارا واقعہ گزر گیا، پوچھا بلاؤ، کسی نے کہا کون ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو ایک بیان کرنے لگا۔ وہ کیا کہا؟ تلاش کر کے لاؤ، نام تو کوئی نہیں جانتا مگر کسی نئے دین کی بات کرتا، نئے دین کی بات کرتا ہے۔ ایک وفد بھیجا، گروپ بھیجا، کچھ ساتھی بھیجے، تلاش کرتے کرتے کبھی کسی دروازے پہ وہ جاتے، کبھی کسی دروازے پہ جاتے، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے ابراہیم علیہ السلام ہی تشریف لائے۔ پوچھا کس کو تلاش کر رہے ہو، کس کو ملنا ہے؟ کہا
کوئی ابراہیم نام کا نوجوان ہے، سننے میں آیا ہے وہ ہمارے بت توڑ کے آ گیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا آؤ اندر آ جاؤ، تمہارے ساتھ بعد میں جاؤں گا، چونکہ تم نبی کے دروازے پہ آئے ہو، پیغمبر کے دروازے پہ، اور ابراہیم کی طبیعت اور مزاج یہ ہے کہ وہ کبھی دروازے پہ آئے ہوئے کسی مہمان کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں بھیجتے۔ کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا یہ مجھے لینے آئے ہیں تو میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یا برا؟ بولیے سب بولیے نا ذرا، کیونکہ بت توڑ کے آئے ہیں، پتہ بھی ہے رزلٹ کیا نکلنا ہے، نتیجہ کیا نکلنا ہے، تو نتیجہ اور رزلٹ تو سامنے تھا، تو خبر بھی تھی کہ کسی یہ لینے آئے ہیں، نہ جانے کیا کریں، مگر اس کے باوجود دروازے پر آنے والوں کو یہ کہنا اندر آؤ پہلے کھانا کھا کر جاؤ، کھانا کھلائے بغیر نہیں جاؤ۔ اور اس پہ ایک اور میں واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو مشرک تھا، مشرک بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے توحید کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کی توحید کو مان لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، تمہاری خدمت کرتا ہوں۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، فرمایا ابراہیم مجھے 70 سال گزر گئے اس مشرک کو کھانا دیتے ہوئے، اس بت پرست کو کھلاتے ہوئے 70 سال بیت گئے، میں نے تو نہیں کبھی اس سے تقاضا کیا، اب تو ایک ہی باری کھلانا پڑ گیا تو تو کہہ رہے کہ میری توحید، اللہ کی توحید کو قبول کرو گے تو کھانا ملے گا۔ اتنی دیر میں وہ بت وہ مشرک بھاگ کر چلا گیا تھا، کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنا دین نہیں چھوڑتا تیرے چند لقموں کے لیے، چلا گیا۔ اللہ نے وہی فرما دی، ابراہیم علیہ السلام واپس پیچھے پلٹے، اس کے جا کر پکڑ کر روک لیا، جب اس کو روکا تو روک کر کہا تجھے کھانا کھلاؤں، اس نے کہا وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے کہا مجھے کھانا کھلانے کے لیے؟ پہلے تو کہتا تھا توحید قبول کرو، اب کون سی شے ہے؟ کہا جس کی توحید کی طرف بلا رہا تھا، جس رب کی طرف، اسی رب نے کہا ہے کہ جاؤ کھانا کھلاؤ، چھوڑو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو چھوڑ دو، کھانا کھلاؤ۔ مشرک کہتا ہے تو پھر جس رب نے تجھے میرے اس عمل کے باوجود مجھے کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، میں اسی رب کی توحید کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں، اسی رب کی توحید کو ماننے کا اعلان کرتا۔ حاضرین جی احتشام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ چل پڑے ان کے ساتھ، یہ تو مہمان نوازی کا ایک پہلو تھا۔ چلتے چلتے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے گوشت گزار یہ بھی کر، یہ مہمان نوازی کا پہلو ہے سیدنا ابراہیم کہ دشمن کو بھی کھانا، اور اس کا چلتے چلتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آقا کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے تو آقا کی مہمان نوازی کو دیکھو، اگر ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا یہ عالم ہے، سوچو اس محمد مصطفیٰ کی مہمان نوازی کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی خاطر ساری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ آپ کو جب لا کر حاضر کیا گیا، پوچھا گیا کس نے کیا، کہا اس سے پوچھو، بڑا تو یہی ہے، یہ جس کے کندھے پر پڑا ہوا ہے، کہا یہ تو بولتے نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہی ان کو لانا چاہتے ہیں، کہا جو تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا؟ بولیے تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں میں خدا ہوں۔ کیسے خدا ہو؟ کہا میں زندگی بھی دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا وہ تو میں بھی کر لیتا۔ کہا کیسے؟ کہا یہ ایک شخص کو سزائے موت کا حکم ہے، میں اس کو رہا کر دے، اور جو بے گناہ تھا فرمایا اسے سزا موت دے دی۔ اب جو بے گناہ تھا اسے موت دے دی، جو موت کا مستحق تھا اسے چھوڑ دیا۔ کہا دیکھا میں جس کو چاہوں موت دوں، جس کو چاہوں زندگی دوں۔ اب چونکہ مجمع لگا ہوا تھا، ضروری تھا کوئی کبھی دلیل دی جائے، لوگوں کا منہ بند کیا جائے، توحید کا دفاع کیا جائے، ڈیفینڈ کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا پھر تجھے خدا مانے، جدھر ڈوبتا ہے وہاں سے نکال کر۔ اب خاموش ہو گئے، کچھ نہ بن سکا۔ حاضرین جی احتشام، جب اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کی حد ہو گئی، پھر انبیاء کی زندگیوں میں آزمائشوں میں سے آزمائش کا ایک پہلو بھی یہ ہے کہ جہاں زیادہ ظلم و ستم ہونا شروع ہو جائے پھر اللہ اپنے نبیوں کو ہجرت کا حکم دے دیتا۔
پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے آپ نے اپنی زندگی میں کم و بیش کئی بار آدھا درجن کے قریب آپ نے ہجرت کی ہے، آدھا درجن کے قریب، جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام آپ کو آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، یہ بھی آزمائش ہے کہ جس بچے کو سینے سے لگانے کا وقت تھا، چومنے کا وقت تھا، اس کے باتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا اور خوشیاں چہرے پر لانے کا وقت تھا، اس بیٹے کو اس عمر میں جا کے بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ کر آنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف سے ایک آزمائش۔ جتنی آزمائشیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے، اور 3 بنیادی طور پر جو امتحانات، میجر امتحانات تھے، وہ تینوں کے تینوں امتحانات عشق کے امتحان تھے۔ بولیے کیا تھے؟ عشق کے امتحان تھے۔ ان عشق کے امتحانوں میں پہلا امتحان یہ تھا کہ جس کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، اس خدا کی رضا کی خاطر، اس محبوب کی خاطر آگ میں، بولیے کیا؟ اس محبوب کی خاطر آگ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ جڑ جاؤ، کسی کو مان لو، تو پھر نفع نقصان پہ توجہ نہ دو، جس کی خاطر کچھ کر رہے ہو وہی تمہارا حامی و ناصر بھی ہو، وہی تمہارا مددگار بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو رب کائنات نے بھی، وہ چونکہ اس کی ذات کی خاطر آگ میں کودے تھے، تو رب کائنات نے بھی آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم پر گلزار بن جا، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ حاضرین یہ احتشام، اب اس سے اگلا پہلو جو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب آزمائش کا اگلا مرحلہ شروع ہوا، فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ پھر آزمائش کا اگلا مرحلہ کیا آیا کہ جو بیٹا بڑھاپے کی عمر میں سہارا بننے کے لیے دیا، فرمایا اس کو میری راہ میں ذبح کر۔ دیکھا خواب ہے، بیٹے نے بھی نہیں کہا ابا جان خواب دیکھا ہے، نہیں، بیٹے نے بھی کہا جو رب نے کہا یا ابت افعل، کر دیجئے، بولیے کیا؟ کر دیجئے۔ اب آپ کے لیے یہاں سے جو نصیحت دینا چاہتا ہوں، درس دینا چاہتا ہوں، سبق دینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جس عمر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ذبح کرنا ہے، وہ عمر کتنی کو ہوگی؟ ابھی دوڑنے کی عمر کو پہنچے ہیں۔ ارے یہ جو عمر کا حصہ ہے، اس حصے میں ہم عموماً لاڈ میں اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ بڑا ہوئے گا تو کر لے گا، بڑا ہوئے گا تو سیکھ لے گا، بڑا ہوئے گا تو اینج کر لے گا، مگر قربان جائیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی ایسی تربیت کروائی کہ الگ سے نہیں کہنا پڑا کہ جب وقت آئے میں تجھے کہوں گا تجھے ذبح کرنا ہے تو نے انکار نہیں کرنا، نہیں، ادھر خواب دیکھا ہے۔ بیٹے نے یہ بھی نہیں کہا ابا جان خواب ہے، نہیں، بیٹے نے کہا یا ابا تفعل، ابا جان جو دیکھا ہے خدا کا جو حکم ہے کر دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو ایسی تربیت کر رہا ہے، کون ہے جو سکھا رہا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرا۔ آپ مجھے لگتا ہے اس انداز پہ خوش نہیں ہوتے، اس انداز پہ چلے میں آپ کو رنگ جدا کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے عمر کا کون سا حصہ ہے؟ مگر قربان جائیں باپ نے کہا تجھے ذبح کرنا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھ خواب میں رہا ہوں، مگر قربان جائیں تربیت ایسی تھی کہ بیٹے نے بھی سر خم تسلیم کیا اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب اس سے اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، آگے قرآن کہہ رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین،
صرف سنانے کی حد تک نہیں، اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بیٹے نے کہا ہے کر گزریے، اب باپ نے لٹا دیا ہے، لٹایا ہے پیشانی کے بل۔ بولیے کیا لٹایا ہے؟ پیشانی کے بل۔ مگر قرآن آگے کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ جو ذبح ہے آپ کے کسی علاقے میں بھی کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جب آپ جانور ذبح کر رہے ہو تو پچھلی سائڈ سے آپ گردن کاٹتے ہو۔ بولیے اب آپ ذرا تصور کریں، قرآن کہہ رہا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ۔ جبین کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیشانی، ماتھے۔ تو اگر ماتھے کے بل لٹایا ہے، جبین کے بل، پیشانی کے بل لٹایا ہے تو چھری کیسے چلائیں گے؟ بھئی اب شہرک تو نیچے چلی گئے تو چھری پیچھے تو نہیں چلانی، چھری تو چلانی ہے گلے پہ۔ قرآن کہہ رہا ہے لٹایا ہے پیشانی کے بل۔ حاضرین جی احتشام، پھر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اب ذبح کا مطلب صرف چھری کا چلنا نہیں ہے، ذبح کا مطلب یہ ہے کہ چھری بھی چل گئی، ذبح کا مطلب تڑپنا بھی نہیں ہے۔ بولیے جب تک جانور تڑپتا رہے آپ کہتے ہیں ذبح ہو گیا؟ نہیں، ذبح تب ہوا جب سانس نکل گئی، جب جان، بولیے جب جان نکل گئی ذبح تب ہوتا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ ابھی وہ چھری چلی نہیں، مینڈا آ گیا جنت سے، رب نے بھیج دیا، فرمایا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آپ نے خواب سچ کر دکھایا، ہم اپنے محسنین کو اسی طرح کا اجر دیتے ہیں۔ اب متبادل آ گیا ہے، فدیہ آ گیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ جو فدیہ آیا ہے، اللہ نے جو بھیجا ہے، یہ جو چھری چلی تھی تو ذبح تو ہوا ہی نہیں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ؟ کہ ہم نے عظیم فدیے سے بدل دیا، یعنی اس کے بدلے میں عظیم فدیہ دے دیا۔ اب ایک طرف اسماعیل علیہ السلام، ایک طرف مینڈا ہے، توجہ ہے نا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ایک طرف اسماعیل علیہ السلام ہے، متبادل اللہ نے کیا دیا ہے؟ دمبا بھیجا ہے، مینڈا بھیجا ہے، تو کیا خیال ہے اسماعیل کا بدل مینڈا عظیم ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ارے عظیم کیسے بن گیا؟ یہ جہاں آج اپنی گفتگو چھوڑوں گا، آگے چونکہ محرم آ رہا ہے تو محرم میں اسی عظمت والی وہ جو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ جسے عظیم کہا تھا، موقع ملا تو اس پہ پھر اس پہ گفتگو کریں گے، مگر یہ جو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا کہ یہ اس کا بدل ہے، اس کی جگہ پر عظیم قربانی تیری قبول کی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ مینڈا تو اسماعیل علیہ السلام کے برابر ہو نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہا؟ اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی تھا تو حکم کیوں دیا؟ توجہ ہے سب کی؟ بچانا ہی تھا تو بولیے پہلے ہی اللہ فرما دیتا جاؤ بھائی ایک دمبے کی قربانی کر دو، تو دمبے کی قربانی کر دی جاتی۔ حاضرین جی احتشام، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بچایا کیوں؟ حکم کیوں دیا؟ دو چیزیں ہیں آج کے اس درس قرآن کی، آج کی اس گفتگو کا نچوڑ، دو چیزیں کہ اللہ رب العزت نے اگر بچانا تھا اسماعیل علیہ السلام کو تو حکم کیوں دیا، اور حکم دیا تھا تو بچایا کیوں؟ بولیے حکم دیا تھا تو پھر بچایا کیوں؟ ہاں حکم اس لیے دیا تھا کہ قیامت تک آنے والوں کو بتانا رب چاہ رہا تھا کہ لوگوں اللہ رب العزت کی ذات جب بھی احساس اور قربانی اور اللہ کی راہ میں کوئی شے دینے کی ابتدا کرتی ہے تو کسی چھوٹی ہستی سے نہیں کرتی، بلکہ رب ابتدا بھی انبیاء سے کرتا۔ رب نبیوں سے پہلے قربانی لیتا ہے، ابتدا بھی وہیں سے کرتا ہے۔ اور بچایا پھر کیوں؟ چونکہ جب تعمیر کعبہ ہو رہا تھا، باپ اور بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے،
اب جب کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، دیواریں بلند ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ اب تیرے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی، تیرا حکم تھا، اتنا بڑا اعزاز تو نے ہمیں عطا کر دیا، مولا بتا تو ہم سے راضی ہو گیا؟ رب نے فرمایا اے ابراہیم ہم تجھ سے راضی ہو گئے، مگر بتا اتنے عظیم عمل پر جو تو نے کام کیا ہے اس کی مزدوری لے گا؟ بولیے کیا اس کی مزدوری لے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز تو نے دے دیا ہے، مزدوری کیا کرنی ہے؟ رب نے فرمایا ہم کسی کی مزدوری نہیں رکھتے، ابراہیم بول مزدوری کیا لے گا؟ اب ابراہیم علیہ السلام جیسے میں نے ابتداء عرض کیا کہ مانگنے کا سلیقہ ہو، دعا کا طریقہ ہو، تو پھر اللہ ایسی ہی نعمتیں دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک کرم کر دے۔ بولیے کیا؟ ایک کرم کر دے۔ وہ کرم کیا؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا وہ جو تیرا مصطفیٰ آ رہا ہے، وہ جو تیرا رسول آ رہا ہے، جس کی خاطر تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے، مزدوری کے طور پر، صلے کے طور پر، اجرت کے طور پر تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، بس اتنا کرم کر دے وہ جو تیرا مصطفیٰ آ رہا ہے مجھے ابراہیم کو اس محمد کا دادا بنا دے، اس مصطفیٰ کا دادا بنا دے۔ حاضرین عزیز احتشام، جب اللہ کے گھر کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر کہا کہ اس مصطفیٰ کو میری ذریت سے پیدا فرمانا، میری نسل سے پیدا فرمانا، بچانے کی حکمت یہ تھی چونکہ مصطفیٰ نے اسی نسل اسرائیل سے آنا تھا۔ بولیے اسی نسل قربانی کا حکم اس لیے دیا کہ ابتدا قربانی کی انبیاء سے کرنا مقصود ہوتی ہے، اور بچایا اس لیے چونکہ اسی نسل سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا۔ حاضرین عزیز احتشام، آزمائشیں انسان پر جتنی آئیں اگر وہ ثابت قدم رہ کر ان آزمائشوں میں اپنی زندگی گزار دے تو یقیناً آزمائشیں اس پر آتی ہیں جو اللہ کا بولیے محبوب ہوتا ہے۔ سب بولیے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ حاضرین عزیز احتشام، جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزارتا ہے، پھر اس پر آزمائشیں آتی ہیں، ابتلا آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اور جب ابتلا آزمائشیں امتحانات سے گزرتا ہے تو وہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ رب العزت نے جب ابتلاؤں سے آزمائشوں سے گزارا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، پھر بندہ آزمائشوں سے جب گزرتا ہے تو امامت کا تاج تب ملتا ہے جب اللہ رب العزت کی دی ہوئی آزمائشوں میں بندہ کامیاب ہوتا۔ کیوں کہ تاج امامت ابراہیم علیہ السلام آپ کے سر سجانا تھا، اللہ رب العزت نے امامت کا تاج بھی سجایا، آزمائشوں سے بھی گزارا، بھٹی سے بھی گزارا، سارا کچھ کیا، مگر امت کا امام بنا دیا۔ بولیے امت کا امام بنا دیا۔ حاضرین عزیز احتشام، جتنی نسبتیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جتنی نسبتیں اللہ نے دی ابراہیم علیہ السلام کو، جتنی آزمائشیں گزاری، جو سب سے بڑی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میسر آئی کہ جو اللہ کے قرب اور اللہ کی نزدیکی کا سبب بنا، وہ نسبت محمد مصطفیٰ، کہ وہ جو دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے محمد کا دادا بنا دے۔ اب حاضرین عزیز احتشام، اس سے ایک اور چیز آخر پہ میں بالکل اختصار کے ساتھ کوڈ کرتا جاؤں، وہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تربیت کا یہ عالم تھا، رنگ کا یہ عالم تھا۔ جب بندہ اولاد کی تربیت کرتا ہے، اولاد کی سکھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، اخلاق سنوارتا ہے، کردار سنوارتا ہے، تو پھر بندہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور بیٹا ایسا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رنگ میں رنگا کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ابراہیم کون ہے، اسماعیل، وہ ایسا رنگ میں رنگ دیا، شکل میں مشابہت تھی۔ پھر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس مشابہت میں فرق ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالوں میں سفیدی ڈال دی۔
بال سفید کر دیے. کیا بولیے؟ روئے زمین پر سب سے پہلے جس ہستی کے بال سفید ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. بولیے جس ہستی کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حاضرین جی احتشام، پھر اللہ رب العزت نے مہمان نوازی کا جو شرط عطا کیا، سب سے بڑے اور سب سے پہلے مہمان نواز کا اعزاز اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، دادا ہونے کی نسبت کا اعزاز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ جتنی نسبتیں تھیں، ایک طرف ان نسبتوں کو دیکھ لو اور ایک طرف ان آزمائشوں کو دیکھ لو. جیسی نسبتیں اللہ نے ویسی آزمائشیں، مگر قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں سے گزر کر کامیاب ہوئے اور رب کائنات نے پھر ایسا اعزاز دیا کہ آپ کے ہر عمل کو اللہ رب العزت نے عبادت بنا دیا. ہر عمل کو عبادت بنا دیا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ پر چڑھنا کون سی عبادت ہے؟ توجہ ہے؟ اب آپ جتنی بھی حج کی عبادتیں ہیں آپ ان پر ذرا غور کرو، وہ کیا ہیں؟ در حقیقت حج ہے کس شے کا نام؟ ارے حج اللہ رب العزت کے ان پیاروں کی اداؤں کو رب کائنات نے جب جمع کیا تو جمع کر کے رب کائنات نے انہیں حج کا اور عبادت کا نام دے. اب زندگی بھر قیامت تک کوئی دوڑ لگائے گا تو عبادت بنے گی، کوئی پانی پیے گا تو عبادت بنے گی، کوئی پتھر مارے گا، کنکریاں مارے گا تو عبادت بنے گی. گویا رب کائنات نے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو اپنی عبادت کا نام دے کر قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اس کے عمل کے کو دہرانے والے کو بھی اپنی بارگاہ سے اجر بھی دیتے ہیں اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں عبادت بھی تصور کرتے ہیں. یہ قربانی، یہ حج، یہ کیا ہے؟ در حقیقت اللہ رب العزت کے اس محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کا نام کہ جنہیں رب کائنات نے کسی کو حج کا نام دے دیا، کسی کو قربانی کا نام دے دیا. حاضرین جی احتشام، آج کی اس گفتگو میں جو کلام، جو نچوڑ، جو سبق، جو درس، جو نصیحت آپ احباب کے لیے ہے وہ یہی ہے: سب سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کرو اس نہج پر جس نہج پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی. پھر مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے سیکھو کہ وہ اپنے تو اپنے رہ گئے، وہ مشرکوں کو بھی بلا بلا کر کھانا کھلاتے. پھر اس سے اگلی بات یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے دی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس کو آزمائش نہ سمجھو بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام اگر آزمائشوں سے گزرے ہیں تو وہ اللہ کے محبوب تھے کہ اللہ رب العزت ان سے یہ آزمائشیں لیتا ہے. سامعین جی احتشام، آؤ آج کے دور میں اور سب سے آخری بات وہ کیا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، آزمائشوں سے ابتلا سے گزرنے کے باوجود جب باطل کے سامنے ٹکر لینے کی بات آئی تو قربان جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت سے یہ پیغام دے دیا کہ باطل کا خوف مت کھاؤ، وہ جتنا مرضی طاقتور ہو. بولیے کیا؟ باطل کا خوف مت کھاؤ، وہ جتنا مرضی طاقتور ہو. کیوں کہ ایک نہ ایک دن حق غالب آ جائے گا اور باطل کو شکست. بولیے حق غالب آئے گا، باطل کو شکست ہوگی. اور دوسری طرف اگر ایک طرف ماحول یہ بنا ہو کہ ہر کوئی ہوا کی سمت چل رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت سے، اپنے پیغام سے، اپنی زندگی سے بتا دیا کہ تم ہوا کے رخ کو مت دیکھو، حق اور باطل کی پہچان کروانی ہے تو اس کی توحید کا اعلان کر کے دیکھو، جو تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا. فرمایا گویا اس نے حق کے ساتھ دے دیا. اور جس زمانے میں قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے جو بڑے بڑے طاقتور کے سامنے اس کے نام کی صدا بلند کریں گے، حق کی صدا بلند کریں گے، سچ کی آواز لگائیں گے، عدل کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے اور جھوٹے معبودان باطلہ کا رد کریں گے اور جھوٹی طاقت کا انکار کریں گے، جھوٹے خداؤں کا انکار کریں گے. گویا وہ ایک طرف انکار کر رہا ہے، دوسری طرف اس توحید کا اقرار کر رہا ہے. بولیے دوسری طرف اس توحید اور حق کا اقرار کر رہا ہے. حاضرین جی احتشام، آؤ اس دور میں
ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے اس پہلو کو آج کے دور میں تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ آپ اپنی آواز کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے، اپنی تحریک کے ذریعے یہ قیامت تک آنے والوں کو پیغام ملتا رہے گا، یہ بھی کہ لوگ بے شک ایک طرف کی بولی بول رہے ہو مگر کامیاب وہی شخص ہے، حق کے ساتھ وہی شخص ہے کہ جو طاقتور سے طاقتور کے سامنے بھی حق کی آواز بلند کرے۔ بولیے کیا؟ حق کی آواز بلند کرے۔ اور یہ پیغام آگے محرم میں بھی چلتا رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ جو چلتا ہوا فیض تھا اس کو توڑا یا چھوڑا نہیں، بلکہ اسی پیغام کو اور میسج کو لے کر آگے چلے کہ ایک طرف طاقت تھی، بولیے ایک طرف، اب جملہ توجہ سے سننا، ایک طرف طاقت تھی، فوج تھی، حکمرانی تھی، ریاست تھی، سارا کچھ تھا، نہ اسلحہ ہتھیار کو دیکھا، نہ طاقت کو دیکھا، کسی شے کو نہیں دیکھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے صدا اور حق کی آواز بلند کر کے اور حق کا علم بلند کر کے قیامت تک آنے والوں کو یہ بتا دیا کہ طاقت ہی حق نہیں ہے، حق ہی طاقت ہے۔ بولیے کیا؟ یزید تصور دیتا رہا، یزید یہ تصور دیتا رہا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ حق ہے، جس کے پاس حکمرانی ہے وہ حق ہے، جس کے قبضے میں ساری ریاست ہے وہ، بولیے ذرا، وہ حق ہے۔ امام علی مقام نے بتا دیا نہیں، حق یہ نہیں کہ جس کے پاس طاقت ہو، بلکہ فرمایا کہ کمزور ہو کر بھی فرمایا حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ فرمایا کہ کمزور بے شک اپنی کمزوری کو تکتا رہے، طاقتور اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں میں گھمنڈ کرتا رہے۔ یزید اپنے ظلم میں تھا مگر امام علی مقام نے بتا دیا کہ نہیں، طاقت ہی حق نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس حق ہوتا ہے حق ہی طاقت ہوتی ہے۔ بولی حق ہی طاقت ہوتی۔ آؤ اپنے آپ کو آج کے اس دور پرفتن میں حق کے ساتھ جوڑ لو، طاقت کی گود میں نہ بیٹھو، طاقت کے ساتھ نہ جڑو، بلکہ حق کے ساتھ جڑو۔ کیوں کہ جب حق کے ساتھ جڑ جاؤ گے، آپ جب سارے حق کے ساتھ جڑ جائیں گے تو کیا خیال ہے، حق کی طاقت بن کر ابھرے گا، حق کی طاقت بن کر ظاہر ہوگا۔ آؤ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام سنا دو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہی سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ نمرود جیسے بڑے بڑے طاقتور بھی آئیں تو ان کے سامنے فرد واحد ہو کر بھی حق کی آواز چھوڑنا، بولیے حق کی آواز چھوڑنا نہ۔ اور حاضرین ذی احتشام، میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ امید کرتے ہوئے کہ یقیناً آج کے اس دور میں ہم، ہماری نوجوان نسل، ہماری اولادیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جس نہج پر اپنی اولاد کی تربیت فرما گئے وہیں سے درس لے، وہیں سے سبق لے۔ یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے، یہی پیغام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات میری اور آپ کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔